नाज़रीन, इस वक्त हम मदाइन में मौजूद हैं, जो कि सूबा है ईरान के बॉर्डर के साथ इराक़ का, वहाँ पे और ज़ियारत कर रहे हैं जनाब सुलेमान फ़ारसी की। और बाज़ ने इनकी उम्र लिखी है कि इनकी उम्र 250 साल थी, और बाज़ ने रिवायात में लिखा है कि 300 और 350, यहाँ तक कि 400 साल तक इनकी उम्र जो है वो दर्ज है कि ये तकरीबन 400 साल की उम्र के थे। तो रसूल खुदा के सबसे जलील क़दर सहाबी होने का शर्फ भी इनको हासिल है, और इसका जो ख़ानदान है वो ज़रतुश्त था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सुलेमान मिन्ना अहलल बैत, सुलेमान हमारे अहल बैत में से है। ये अहल फ़ारस हैं और अस्फ़हान में इनका अस्फ़हान से ये ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन सुलेमान मुहम्मदी जो हैं उसने कभी भी गैरुल्लाह की जो है इताअत नहीं की, उनको सजदा नहीं किया, बल्कि वो खुदाए वाहिद के जो थे वो कायल थे। तो आप ईसाईयत को आपने अपनाया और जनाब ईसा के दीन पे चले और अल्लाह को यकता माना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि फ़लस्तीन में बैतुल्लाह जो क़िबला अव्वल है वहाँ उनका था, तो ये फिर सफ़र करते हैं फ़लस्तीन का। तो ये फ़लस्तीन पहुँचते हैं, फिर फ़लस्तीन से ये हक़ और सदाकत को ढूंढने के लिए नसीबैन जाते हैं और सामरा जाते हैं, फिर वहाँ से जो है शाम दमिश्क जाते हैं, फिर दमिश्क से होते हुए ये वादी कुर्रा जाते हैं, फिर वहाँ से ये जाते हैं यस्रिब। फिर मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी माबूस होंगे जो यस्रिब में अपनी हुकूमत को कायम करेंगे। फिर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए बिलाखिर यस्रिब मदीना में पहुँचते हैं। फिर उनकी किसी यहूदी के यहाँ जो है इनको बेच दिया जाता है, वो यहूदी जो है इनको ख़रीद लेते हैं और उनके ये ग़ुलाम हो जाते हैं। अब वो इंतज़ार में थे कि यस्रिब में वो नबी कब हम मुझे मिलेंगे जिसका वादा जनाब ईसा ने किया है इंजील में। तो इसी दौरान उसे मालूम हुआ कि किसी नबी ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया है। किसी ने इनको मशवरा दिया कि आप जो है मदीना तशरीफ़ ले जाएं। तो इन्होंने कहा कि मैं मक्का नहीं जाऊंगा, इसलिए कि इंजील में आया है कि आखिरी नबी मदीना में ही आएंगे और अपनी हुकूमत जो है मदीना में ही कायम करेंगे। मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे उनका इंतज़ार करूँगा, मक्का नहीं जाऊँगा। जैसे ही पैगंबर हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं तो जनाब सुलेमान फ़ौरन आ जाते हैं और कुछ खंजूरें ले आते हैं और पेश करते हैं जनाब रसूल खुदा को कि ये खंजूरें लें। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि ये सदका है, और वो ये बता देते हैं जनाब सुलेमान कि ये सदक़े की खंजूरें हैं, आप खंजूरें खाएं। तो रसूल खुदा ने फरमाया अब्द खुदा, सदका नबियों और अहले बैत पर हराम है, इसलिए मैं ये खंजूरें नहीं खा सकता। फ़ौरन सुलेमान ने पहचान लिया कि मेरी पहली निशानी तो जो है वो पूरी हो गई है। शेड्यूल बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि सुलेमान फ़ारसी की ज़िंदगी का। सुलेमान फ़ारसी को ये तो पता चल गया था ना कि अरब में एक नबी माबूस होगा जो आखिरुज़्ज़मां होगा। तो अब ये अस्फ़हान के रहने वाले थे, फ़ारस। सुलेमान अस्फ़हान के रहने वाले थे। यहाँ से वो चले जाते हैं दमिश्क, कुद्स आते हैं, और कुद्स से फिर ये चले जाते हैं मूसल, और मूसल से ये जाते हैं नसीबैन से फिर ये जाते हैं जनाब नसीबैन से ये आते हैं अमूरिया से फिर हलब आते हैं, फिर और हलब से ये आते हैं वादी कुर्रा, और वादी कुर्रा से जो है ये सफ़र करते हैं यस्रिब। फिर सारी ज़िंदगी यस्रिब में गुजारते हैं। फिर यस्रिब के बाद ये चले जाते हैं
مدائن، اور یہیں پہ آپ کا وصال ہوتا ہے. اور یہ جی آپ کا وہ پورا انہوں نے میپ بنایا ہے، جس طریقے سے آپ نے پوری زندگی سفر کیا، اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اس مقام پہ آپ کو غسل دیا گیا، اور آپ کو کفن دیا گیا، اور آپ کا جنازہ اور غسل امیر المومنین علی علیہ السلام نے دیا. اور بالکل ہی ساتھ آپ کی یہاں پہ تدفین ہوئی. یہ آپ کی بالکل یہ ساتھ زیارت گاہ ہے، اور یہاں پہ سلیمان فارسی کی تدفین ہوئی. تو رسول اللہ نے فرمایا سلیمان آپ کو میں کتنی علامتیں دکھاؤں کہ آپ ایمان لے آئیں گے؟ تو سلیمان جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ رسول خدا کو میرا نام کیسے معلوم ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ فلاں مقام پہ ایک وادی میں تھے، اور اس وادی میں ایک شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا، تو آپ ڈر گئے تھے اس شیر سے کہ اب میری خیر نہیں ہے. تو ایک نقاب پوش ظاہر ہوا تھا جس نے آپ کو اس شیر کے حملے سے بچایا تھا. کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو کہا کہ وہ جو نقاب پوش تھا وہ میں تھا جس نے آپ کو شیر کے حملے سے بچایا تھا. بس جیسے ہی آپ نے رسول خدا کی یہ بات سنی، فوراً جناب سلیمان ایمان لے آئے. اور اس کے بعد رسول خدا نے اس یہودی سے کہا کہ سلیمان کو آزاد کر دو، اور جتنے آپ اس کے معاوضہ آپ چاہتے ہیں، جو بھی اس کا قیمت آپ چاہتے ہیں وہ قیمت ہم ادا کرتے ہیں. تو یہودی نے کہا کہ میں ایسے تو ان کو آزاد نہیں کرتا، میں ان کو ایک شرط پہ رہا کرتا ہوں جناب سلیمان کو، کہ وہ میرے زمین پہ 500 کھجوروں کے پودے لگائے، درخت لگائے، اور وہ کھجوریں جب جوان ہو جائیں گی، جب وہ پہلا اپنا پھل مجھے دیں گی، تو میں جناب سلیمان کو آزاد کر دوں گا. تو یہ جو کھجور ہے بہت دیر کے بعد جو ہے 50-60 سال کے بعد جو ہے اپنا پھل دیتی ہے جوان ہونے کے بعد. تو جناب سلیمان نے کہا کہ تب تک تو میں شاید اس دنیا میں رہوں کہ نہ رہوں جب یہ کھجوریں جوان ہوں گی. تو رسول خدا نے فرمایا سلیمان آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میدان کھیت میں گئے، اور کھیت میں جناب رسول خدا نے جو گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، وہ رسول اللہ نے اپنی انگلی کے ساتھ پیوست کی زمین کے اندر، اور جناب علی مرتضیٰ نے ان گٹھلیوں کو پانی دینا شروع کیا. فوراً وہ پودا ظاہر ہوا، پودا درخت بن گیا پورا مکمل، اور اس نے اسی دن ہی اپنا پہلا پھل دے دیا. یہ معجزہ تھا. یہ جب معجزہ دیکھا ہے یہودی نے تو فوراً وہ اسلام لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، آپ واقعاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور وہ جو 500 درخت جو جناب سلیمان سے اس نے کہا تھا کہ لگائیں اور وہ پھل دے، وہ باغ جو ہے آج بھی مدینے میں موجود ہے، جنت البقیع کے بالکل مشرق والی سائڈ پہ. وہ ہم نے دیکھا ہے، اس کی بھی زیارت کی ہے. تو آج بھی وہ جناب سلیمان ہی کا جو ہے باغ کہلاتا ہے، اسی کے نام سے منسوب ہے. اس وقت ہم موجود ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کی برکت پر. کا یہ روضہ پاک ہے، اندر ان کی مرکز آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جابر بن عبداللہ انصاری یہ پہلے زائر امام حسین بھی ہیں، اور ان کے پچھلے جو حال ہے اس میں جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمانی ان کی مرکز ہے. ان کی میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. اور اس سے مغرب والی سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو سلیمان فارسی کی مرکز. تو عزیزان گرامی، جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے تو 4 صحابی ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نبھایا اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے. ان میں جناب سلیمان ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر اور جناب عمار ہیں. تو سلیمان جو ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سلیمان آپ ایمان کے 10 درجوں پر فیض ہیں، اور کل جو ٹوٹل ایمان کے درجے ہیں وہ 10 ہیں، اور 10 کے 10 درجوں پر آپ فیض ہیں. خلیفہ دوم کے دور میں
سلیمان فارسی کو مدائن کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے، تو وہ مشورہ لینے کے لیے حضرت علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ مجھے خلیفہ دوم مدائن کا گورنر بنانا چاہتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ کو فوراً یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور مدائن روانہ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ ہماری دین کی ترویج کرنا اور لوگوں کو ہماری طرف مائل کرنا۔ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جناب سلیمان آپ کا آخری وقت ہے، ہمیں کوئی وصیت کر دیں تاکہ ہم اسی وصیت کے مطابق جو ہے آپ کا غسل، کفن، دفن، تزیین و تکفین جو بھی ہے وہ ہم آپ کی کریں۔ تو فرمایا کہ خبردار میرے جنازے کو کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا کفن دفن کون کرے گا، آپ کی تدفین کون کرے گا؟ فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ جو میری تزیین و تکفین کرے گا، جو مجھے غسل اور کفن دے گا اور دفن کرے گا، وہی بشر جو ہے، وہی شخص آپ کو بھی غسل دے گا، آپ کو کفن بھی دے گا اور آپ کی تدفین بھی کرے گا۔ سلیمان اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی گفتگو کا جو ہے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب سلیمان نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی میری میت کو ہاتھ نہ لگائے۔ کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اسی اثناء میں جنوب کی سمت جو ہے ایک گھوڑے سوار جس کا نقاب تھا بہت تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب آتا ہے، اور جب وہ نقاب اتارتا ہے تو علی مرتضیٰ شیر خدا، انہوں نے پھر یہ مقام بھی یہاں پر موجود ہے جہاں پہ غسل دیا تھا، اور پھر ساتھ ہی یہ ان کی تدفین کی تھی اور جنازہ پڑھایا اور تدفین کر کے پھر مدینے کو روانہ ہو گئے تھے۔ تو یہ تمام زیارتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، تمام مومنین و مسلمین کو۔